الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بخاری شریف میں کتاب التفسیر فضائل قرآن میں سورۃ الاعلی جو جمعہ کی پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے، عید کی صلاح کی پہلی رکعت میں پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے. اس سورت سے متعلق پس منظر بھی آیا ہے اور اس کا نزول کب ہوا تھا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے. اور پھر علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ علیہ نے جو اس کی تفسیر کی ہے اس میں سے چند اہم باتیں انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. حدیث میں آیا ہے کہ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ میں سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ میں تشریف لانے والے مصعب بن عمیر ہیں اور ابن مکتوم ہیں رضی اللہ عنہما. مدینہ پہنچ کر ان بزرگوں نے ہمیں قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے چند صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں پہلے اسلام قبول کر چکے تھے اور وہاں قرآن سیکھ رہے تھے، دین سیکھ رہے تھے، ان کو ہجرت سے پہلے مدینہ بھیجا دیے تھے آپ 12 نبوت میں، یعنی نبوت کے 12ویں سال میں اور پھر 13ویں سال میں بھی. اس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور یہ لوگ وہاں جا کر دین کی تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے اور جو کچھ دین سیکھے تھے مکے میں وہ مدینے کے لوگوں کو سکھاتے تھے. 6 یا 8 لوگ اسلام قبول کیے تھے شروع میں. جب دین سکھاتے تو جو قرآن نازل ہوا وہ صورتیں بھی یاد دلاتے تھے. کہاں پہنچ کر ان بزرگوں نے ہمیں قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا. پھر عمار، بلال، سعد آئے اور پھر عمر بن خطاب 20 صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر مدینہ ہجرت کر کے آئے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے. میں نے کبھی مدینہ والوں کو اتنا خوش ہونے والا نہیں دیکھا تھا جتنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آنے پر خوش ہو گئے. بچیاں اور بچے بھی کہنے لگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارے یہاں مدینہ تشریف لائے ہیں. اب بڑی اہم بات اس صورت سے متعلق کہتے ہیں. کون؟ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ جو پہلے سے مدینہ میں رہنے والے تھے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آنے سے پہلے ہی سبح اسم ربک الاعلی سورت اور اس جیسی سورت پڑھ لی تھی اور یاد کر لی تھی. کس سے؟ مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ سے. تو مدینہ آنے سے پہلے یہ سورت کا نزول ہو گیا تھا. مصعب بن عمیر یہ سورت کو مدینہ آ کر لوگوں کو سکھا بھی دیے تھے، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اور نماز میں پڑھنے کا بھی آغاز ہو چکا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کو قرآن سیکھنے سکھانے کی مکمل کوشش کرتے تھے. انڈیویجول لیول پر، یعنی مدارس کی شکل میں، گروپ کی شکل کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو صحابہ کے گروپ میں سے چنتے تھے جن کو علم ہے اور ایک ایک کر کے ایک ایک علاقے کے قریب بھیجتے تھے. ہم میں ضرور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر سے یا خاندان سے ایک بچہ، ہر کوئی ارادہ کرے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے. کیونکہ جس طرح دنیا میں لوگوں کو انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اسی طریقے سے بنیادی ضرورت علماء کی بھی ہے، اہل علم کی بھی ہے. یعنی اہل علم ہمارے علاقوں میں رہیں گے، ہماری بستیوں میں رہیں گے تو لوگ ان کے قریب رجوع کر سکیں گے. دینی مسائل میں، دین کے ماحول میں یہ لوگ لوگوں کو لا سکیں گے، دینی امور میں یہ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں گے. ہم میں سے ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے کہ خاندان میں 1 سے 2 بچے کم سے کم اس کام کے لیے ہو. اور ایسے نہیں کہ کوئی عالم بن جائے، کوئی مدرسے سے فارغ ہو جائے تو بس دنیا کے کچھ کام کاج سے جو سو تعلق ہی نہیں ہے، بس وہ مدرسے کا ہی رہے، بس وہ ادھر طرف ہی رہے. ایسے نہیں. بچہ چاہے آپ کا انجینئر لیول پر جائے یا آپ کا بچہ جو سو ڈاکٹری لیول پر جا کر پڑھے، کوشش یہ ہونی چاہیے جتنا ایک عالم دین کی تعلیم حاصل کر کر ایک لوگوں کی رہنمائی کے درجے پر پہنچتے ہیں، اتنا ہی علم حاصل کر کے آپ کا بچہ انجینئر کے درجے پہ بھی رہے، اتنا ہی علم حاصل کر آپ کا علم حاصل کرنے کے بعد آپ کا بچہ ڈاکٹری کے جو سے لیول پر ہے. اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو ایسے غافل نہیں ہونے چاہیے. حالات جس طریقے سے دنیا کے ہیں، دنیا میں جو سو لوگ مسلمانوں کے خلاف جو اس طریقے کا نظریہ رکھتے ہیں، اس طریقے کے حالات میں تو بہت شدید ضرورت ہے ہم میں سے ہر کوئی اگر اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اپنے اولاد کی، خود اپنی اور بیوی بچوں کی دینی تعلیم کی تربیت کی روز فکر کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب یہ دین اسلام آیا تھا، اجنبی آیا تھا، لوگوں کو تعجب کی بات دکھتی تھی کہ 300 پتھروں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کیسے کر لی جائے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عنقریب قیامت سے پہلے پھر اجنبی ہو جائے گا. اجنبی ہو جائے گا یعنی بہت کم لوگ بچیں گے جو صحیح دین پر عمل کر رہے ہوں گے، ورنہ دین پہ عمل کرنے والے لوگوں کو دنیا تعجب کی نظر سے دیکھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں بھئی، برقع پہن کر جاتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں حجاب پہن کر جاتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں داڑھی چھوڑتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں ٹخنے کے اوپر ان کے کپڑے، یہ کیسے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز ایک وقت کی چھوٹ جائی تو بے چین ہو جاتے ہیں، یہ کیسے اجنبی لوگ ہیں. تو اگر دنیا ہم کو اجنبی سمجھ رہی ہے دین پر عمل کرنے کے لیے تو ایسی اجنبیت مبارک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عنقریب اجنبی ہو جائے گا دین. اگر دین پہ عمل کرتے ہوئے خاندان کے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں اجنبی ہے، پورے خاندان سے ہٹ کر ہیں، مبارکباد ہی آپ کے لیے، یہی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اب سورت کی جو مختصر تفسیر کی طرف آئیے. کافی آیتیں ہیں لیکن چند آیتیں لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى. اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم پیدا کیا. سبح اسم ربک الاعلی، سبح اور اعلی یہ دو اہم اس میں جو الفاظ آئے تھے اسے تفسیر کرتے ہوئے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا سبح اسم ربک الاعلی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اس کی تعریف بیان کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرو. جیسے آپ سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ کی پاکی بیان کرنا. 2 نیتیں رہنی چاہیے جب لفظ سبحان اللہ ہم پڑھتے. اول سبحان اللہ پڑھتے وقت میں اللہ عز و جل کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ پہلی نیت ہو. اللہ کی ذات، جیسے ایک مثال انسان کی بھی حیات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت بھی الحی ہے. انسان کی زندگی وجود میں نہیں تھا انسان پہلے پیدا ہونے سے پہلے، اور انسان کی زندگی کا خاتمہ ہے، موت ہے اس کے لیے. لیکن اللہ کی جو حی صفت ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. تو ہر قسم کی کمزوری، ہر قسم کے عیب سے اللہ عز و جل کی ذات پاک ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہر عیب سے پاک ہے. یہ بھی سبحان اللہ میں جب بھی یا سبح جب ہم لفظ پڑھتے ہیں اس میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی تمام صفات ہر عیب سے پاک ہے. اس کی صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ. صفات فعل، اللہ مسکراتا ہے، کسی بھی مخلوق کا مسکرانا اللہ کے مسکرانے کے جیسا نہیں ہو سکتا. اللہ عز و جل کا دیکھنا کسی بھی مخلوق کا اللہ کے دیکھنے کے مقابلہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا سننا کسی دوسری مخلوق کا سننا اور اللہ عز و جل کا سننے کی طاقت، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تمام صفات پاک ہیں، کسی بھی قسم کی کمزوری اللہ کی جیسو صفت میں نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے شوہر کا جھگڑا سنانے آئی، میں حجرے میں تھی اور اس کے جھگڑے کی آواز برابر سے نہیں آتی تھی، لیکن وہ اللہ عز و جل جو عرش پر مستوی ہے اس نے اس عورت کی آواز جو سن لی. گویا اللہ عز و جل کا سننا ہر عیب سے پاک ہے. تو ساری صفتیں اور اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. اس عقیدے سے لفظ سبحان اللہ کہنا چاہیے. بسا اوقات مذاق کے لیے لفظ سبحان اللہ استعمال کر لیا جاتا، جیسے کسی نے شعر پڑھ دیا، کسی عورت کے بارے میں شعر ہے یا کسی اور چیز کے بارے میں شعر ہے. اشعار پڑھتے وقت لوگ کیا کہتے ہیں، کبھی واہ واہ کہتے ہیں، سبحان اللہ ایسا کہہ دیا جاتا. اللہ کی تعریف جب بیان کی جا رہی اس کو مذاق میں نہیں لیا جا سکتا. ہر بات کے لیے سبحان اللہ. جیسا آپ دیکھیں گے احمد نقشبندی ایک جو سو حیدرآباد کے مقرر ہے بریلوی مسلک کے، کوئی مذاق کی بھی بات کہہ دیتے ہوں لوگوں کو یوں کرتے ہیں بولو سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا، اس کی ذات، اس کی صفات کی پاکی بیان کی جا رہی پورے احترام کے ساتھ، اور جس موقع پہ کیا جا رہا وہ موقع بھی مناسب ہونا چاہیے. صرف اشعار پڑھ دینے پہ، شعر شاعری پڑھ دینے پہ مذاق میں سبحان اللہ ایسے نہیں کہا جا سکتا. لفظ سبحان اللہ کی ذات اور صفات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. سبحان ربی الاعلی جب کہا جاتا اسی نیت سے کہ اللہ کی ذات اور صفات پاک ہے. سبحان ربی الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی. رب پیدا کرنے والا، اونر، مالک، تخلیق کرنے والا. الاعلی، اعلی اللہ عز و جل کی اعلی میں بھی شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا 2 اعتبار سے ہیں. اول اس کی تمام صفات اعلی ہے، اونچی ہیں، پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. دوسرا ذات کے اعتبار سے اللہ الاعلی ہے، اللہ عز و جل عرش پر مستوی ہے،
اور اللہ کے اوپر کچھ نہیں ہے. یہ عقیدہ بنیادی ہم کو رکھنا ہے. الاعلی سبح اسم ربک الاعلی، عرش پر مستوی ہے. اب یہ ذہن میں بات آ رہی اللہ سے اوپر کیا ہے، بس یہ وہاں تک ہماری سوچ جانا نہیں ہے. عرش پر رب مستوی ہے، ساری مخلوق اللہ عز و جل کے نیچے ہے. بس یہی بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے. الاعلی میں صفات اعلیٰ ہے، اس کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، عرش پر مستوی ہے. تو رب کو اللہ عز و جل کی ذات عرش پر مستوی ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ عز و جل ہر جگہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. ایسے لوگ ہیں جو آپ کو کہیں گے جھاڑ میں اللہ ہے، درخت میں اللہ ہے، گھر کے دروازوں میں اللہ ہے. ایک شیعہ سے قادیانی سے بات ہوئی تھی، اس نے کہا سامنے پانی کی گلاس رکھی ہوئی تھی، کہا ہم میں اور یہ پانی کی جو گلاس رکھی ہے اس میں 70 پردے ہیں، یہ 70 پردے ہٹاؤ اللہ دکھ جائے گا. اس طریقے کی بیوقوف باتیں کرنا یا لوگوں کے اندر غلط عقیدے والی بات کر دینا یا ایسے لوگوں کو سننا، ہم گمراہی کو اپنے لیے دعوت نہیں دینا چاہیے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، جس رب نے پیدا کیا اور صحیح سالم پیدا کیا. یعنی ساری مخلوق کو اللہ نے جو بنایا ہے صحیح پرفیکشن کے ساتھ، سالم، یعنی انتہائی جو ایسے سانچے میں، ایسے پرفیکشن میں اللہ نے تخلیق کی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. اسی لیے کہا گیا سبح اسم ربک الاعلی. اعلیٰ ہے وہ ذات، اس کی صفات اعلیٰ ہے، اس کی تخلیق اعلیٰ ہے، اس کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں ہے. سبح، سبحان اللہ، پاک ہے رب، اس کی تخلیق جو سو اعلیٰ ہے، پرفیکشن کے ساتھ ہے. لوگ کہیں گے کہ بھئی کوئی آدمی اندھا بھی پیدا ہو جاتا تو وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، دنیا کو کوئی دوسرا ویسا بھی پیدا نہیں کر سکتا. کسی کے ہاتھ میں کمزوری ہے، کسی کے آنکھ میں کمزوری ہے، کسی کا قد کم ہے، آپ بولیں گے بھئی یہ تو کمزوری ہے نا، وہ کمزوری والا بھی دنیا میں کوئی دوسرا پیدا نہیں کر سکتا. اللہ کی تخلیق اللہ جس طرح چاہے جسے چاہے پیدا کر دے پرفیکشن کے ساتھ. جیسے درخت ہے، یہ درخت نیم کا ہے، اس کے پتوں کی بناوٹ اور ہے. دوسرے اور بھی درخت ہیں، ان کے پتوں کی بناوٹ اور ہے. جو اللہ کی تخلیق ہے، جس چیز کو اللہ نے بنایا، پرفیکٹ بنایا، کامل بنایا، بہتر بنایا، اس سے بہتر کوئی دوسرا بنا ہی نہیں سکتا. اسی لیے بسا اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سمجھنے کے لیے صرف قرآن پڑھنا ہی یہ ضروری نہ سمجھیں. قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے دین سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں چلتے پھرتے وقت میں اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق پر نظر پڑتی، اس تخلیق کو دیکھ کے غور و فکر کرنا، لا الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں اسے پیدا کرنے والا. ایمان کی تازگی ہونا کہ اللہ عز و جل نے کسی چیز کو بے فائدہ دنیا میں پیدا نہیں کیا اور ایسے پیدا کیا کہ پرفیکشن کے ساتھ. درخت کی بناوٹ ہے تو اس کے پتوں کی بناوٹ ہے، پھر اس کے ذریعے چھاؤں آ جانا، اب سورج کا نکل جانا، آسمان کا رنگ بدل جانا. ایک ایک کیفیت کو دیکھ کر انسان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہونا چاہیے، میرے رب کی تخلیق ہے. ایمان میں اضافہ ہونا، توحید میں اضافہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو دنیا میں باطل پیدا نہیں کیا. انسان کی تخلیق، تمام مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، جانور ہے، درخت ہے، پانی ہے، آگ ہے، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے. سب سے افضل مخلوق انسان ہے. حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا فرشتوں سے بھی افضل انسان ہے، اس اعتبار سے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تعظیمی. اس اعتبار سے اس حدیث کی بنا پر آدم یعنی انسان ہے، انسان کی تخلیق فرشتوں سے بھی افضل ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جب افضل بنایا، وہ جو مرتبہ مقام اللہ تعالیٰ ساری مخلوق میں ہم کو دیا، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی قدر کرتے ہوئے جس مقصد سے میں اور آپ دنیا میں بھیجے گئے ہیں، وہ مقصد اللہ کا دین حاصل کرنا، اللہ کی معرفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق علم سیکھنا، اللہ کے دین کا علم سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ ہماری بنیادی مقصد ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام امور میں جس حد تک ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، چاہے کاروبار کے ذریعے، خیر کے کام کے ذریعے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.